بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک اسلامی شخصیت کا تعارف لے کر آتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے ایک اسلامی شخصیت جو ہے ہمارا موضوع ہے، تو اس کے حوالے سے میں معلومات دیتا ہوں، آپ اسے پہچاننے کی کوشش کریں، بعد میں ہمارے علامہ صاحب مزید اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، آج جو شخصیت ہمارا موضوع ہے، ان کی ولادت باسعادت 584 میں ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں ملتا ہے اور ان کا تعلق بنو عدی خاندان سے تھا۔ ناظرین کرام، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ ان کی سختی نے ان کا کوئی دشمن نہیں چھوڑا۔ ناظرین کرام، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ دیگر ہم پیچھے مزید شخصیات کے بارے میں صحابہ کرام کا جو ہے وہ طرز زندگی سنتے آئے ہیں۔ کفار نے جب بھی ان پر حملہ کیا ہے، جو آج ہماری شخصیت موضوع ہیں، تو ہمیشہ کفار کو پسپا ہونا پڑا ہے۔ یہ ایسی شخصیت، بہادر شخصیت ہے۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے بارے میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے مکہ معظمہ کے ہر چوک کے اندر بڑا بہادرانہ اعلان فرمایا اور کہا کہ آج میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اپنے مال و اسباب سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آئے اور میرا راستہ روکے، تو ان کا کسی نے بھی راستہ نہیں روکا۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے تمام غزوات کے اندر شرکت فرمائی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ شخصیت آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ نے وضو کے لیے ان کے ذریعے سے پانی منگوایا، انہیں پانی لینے کے لیے بھیجا۔ یہ قریب ایک کنویں پر گئے، وہاں پر ایک دیو قامت حبشی صفت انسان نے ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ تجھے پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ انہوں نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور 3 مرتبہ اسے زمین پر پٹخ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہو کر انہوں نے سارا واقعہ عرض کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا جو مد مقابل تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ان کا نام لے کر فرمایا کہ جس گلی سے یہ گزر جائیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ ناظرین کرام، ان کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ اس شخصیت تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ان کے بارے میں ناظرین کرام یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عرب کے اندر کل 17 افراد پڑھے لکھے تھے، جن میں اس شخصیت کا بھی شمار ہوتا ہے جو آج ہمارا موضوع سخن ہے۔ ان کو اس دور میں زبان دانی، نسب دانی، پہلوانی، فن حرب، فن خطابت، فن تجارت اور اس طرح کے کئی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ ناظرین کرام، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ اسلام میں اپنے روب اور جلال کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا روب اور جلال اس قدر رعایا پر زیادہ تھا شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے کہ رات کی تاریکیوں میں بھی لوگ خلاف شرع کام صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو یہ سخت شرعی سزا دیں گے۔ ناظرین کرام، اس شخصیت کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی شہادت کی خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے پہاڑ کو مخاطب کر کے درہ اسے مارا تھا اور کہا تھا کہ کانپنا بند کر دے۔ ایک مرتبہ زمین کو انہوں نے درہ مار کے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر کون کھڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک خط مبارک جو ہے دریائے نیل کے نام لکھا گیا، وہ بھی کافی زیادہ مشہور ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خلیفہ راشد
بھی ہیں، یعنی خلفائے راشدین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی شہادت مبارک جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ یقیناً آپ اس شخصیت تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ کون سی شخصیت ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے جو ہے ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج میں نے آپ کو جس شخصیت کا غائبانہ تعارف کروایا ہے، یقیناً آپ ان کا نام جان چکے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے حاضر ہیں علامہ ادریس خان نیازی صاحب۔ سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ثناخانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس دو مہمان نعت خوان موجود ہیں۔ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں محسن علی قادری صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس دوسرے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلاول شہزاد قادری، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میں نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا ہے، ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ یہ کون سی شخصیت ہیں۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا ذرا، یہ کون سی شخصیت ہے جس کا میں نے تعارف کروایا ہے؟ نصیر بھائی، آپ نے جس شخصیت کا تعارف کرایا ہے یقیناً وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جس طرح جتنا آپ نے تعارف کرا دیا ہے، یقیناً آپ نے کوئی گوشہ جو ہے وہ تشنا چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کوئی عام فہم انسان اس تک پہنچ نہ سکے کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، اور عدل کا جب بھی نام آئے گا تو اس ہستی کو یقیناً یاد رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب بھی وہ گزرتے تھے تو شیطان جو تھا وہ راستہ بدل لیا کرتا تھا، تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو یقیناً ہر عام فہم کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور خلفائے راشدین میں ان کا دوسرا نمبر ہے۔ اب تو پھر کوئی گوشہ جو تھا وہ تشنا رہ ہی نہیں گیا۔ یقیناً اس ہستی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ نے جیسا کہ کہا کفر اور باطل کے درمیان اور حق کے درمیان جو فرق کرنے والا ہے یہ وہ ہستی ہیں، تو اس لیے ان کا نام فاروق رکھا گیا، اور یہ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، بالکل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے یہ سارے فضائل اور مناقب، جنہوں نے شیطان کے ساتھ بھی 3 مرتبہ لڑائی کر کے اسے پٹخ دیا، اور جس گلی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ جانتے ہیں ان کے بارے میں مزید، علامہ صاحب ان کے بارے میں مزید ہمیں کچھ بتائیں، ان کے فضائل کے بارے میں۔ ان کے فضائل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر کا لازمی ذکر کیا کرو، اور اس کے بعد آیا ہے کہ جب بھی آپ اپنی محفلوں کو سجاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کے اور عمر کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو سجایا کرو۔ اور اس کے بعد ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ عمر جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ایک دلیل ختم نبوت پہ بھی ہمیں مل جاتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو سو رہے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ان کی اقتداء میں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں اور خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک عورت آتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ کھجوریں دیتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کھجوریں دے رہے ہیں، اور مجھے جو ہے یہ خواب کے اندر ہی چل رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے ہیں اور عورت کھجور لے کر، یہ اس طرح کا واقعہ خواب کے، یعنی حضرت علی سارا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں جی کھجوریں مل رہی ہیں، اور خواب میں جو کھجوریں خواب میں دے رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو دے رہے تھے،
اور وہ کھجوریں ان کو 2 ملی، باقی سب کو ملتی رہیں، لیکن حضرت علی کو صرف 2 کھجوریں دی گئی۔ نہیں، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا ہے، اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں خواب کے اندر؟ جی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، وہ امامت فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگلے دن جب صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میرے خیال میں وہ دور نہیں تھا، جی ان کا دور تھا، آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے، اور وہی خواب والا سارا سین، وہ خواب والا سین جو امام بدلا ہے، لیکن طریقہ وہی چل رہا ہے، سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر وہ عورت آتی ہے، اور عورت لے کے آتی ہے کھجوریں، ایک ٹوکرا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کھجوریں بانٹ رہے ہیں، اور حضرت علی پہ آئے جب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپس میں پیار دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، روحانیت ان کی ادھر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کھجوریں دی، اور حضرت علی نے دیکھ کے کہا مجھے 2 ہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رات کو تمہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دے دیتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دے دیتا۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ ہستی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے حکومت میں نیل کے ساحل پہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو عمر جواب دہ ہے، اور ساحلی عدل کے اندر جب بھی نام لیا جائے گا تو سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جائے گا، اماموں کے بعد جو ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر فہرست رکھا جائے گا، عدل کی دنیا میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈھیر سارے فضائل ہیں، لیکن وقت بہت قلیل ہے، اگر ہم سنانا شروع کر دیں تو دیر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، مختلف جیسا کہ عالم ہوتے ہیں، عالم دنیا ہوتا ہے، عالم برزخ، اور ایک عالم روحانی عالم بھی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب بات جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اس کے بعد کھجوریں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ تقسیم فرما دی۔ دوسرے دن جا کے یعنی خواب کے بعد حقیقت میں جب وہ گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جماعت کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت جب کروائی، سلام پھیرا تو وہی کوئی عورت جو ہے وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئی، اور ساروں کو جو ہے آپ نے کھجوریں تقسیم کی نماز کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 2 دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب دیکھا یا مطالبہ کیا کہ مجھے زیادہ دی جائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ خواب کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 سے زیادہ دیتے تو میں یقیناً آپ کو زیادہ دیتا۔ یہ روحانیت کا ایک تعلق ہے، یہ روحانی ایک داستان ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا تھا وہی خواب یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چل رہا تھا، اور یہ شاید خواب میں بھی حقیقت کی دنیا تھی۔ ناظرین کرام، ہم بڑھتے ہیں اپنے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں محسن علی قادری صاحب۔ محسن علی قادری صاحب، سر آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار میں نے پیش کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انجمن فیضان رضا 20 چاک کے سارے احباب کو، جتنی ٹیم ہے ان کی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوش سے آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے، اور بالخصوص ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جن کی کاوش سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، محمد اسماعیل نیازی قادری صاحب، جی بالکل، اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا سلسلہ، یہ ذہنی جو سکیچ انہوں نے بنایا ہوا تھا، بالکل انہی کی وجہ سے، بالکل انہی کا تھا، اللہ انہیں جو ہے کروٹ کروٹ تو نصیر بھائی، آج کل دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں بالخصوص پاکستان میں، اس حوالے سے رب کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ استغاثہ، جی۔ تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، اللہ 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 اللہ۔ پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں، اللہ
پھر جوش بلالی پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں، اور پھر حیدر نعرے گونج اٹھے باطل کے سب ایوانوں میں، اللہ 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 اللہ۔ فاروقی پر ہو جائے کرم، طالب ہے تیری رحمت کا، فاروقی پر ہو جائے کرم، طالب ہے تیری رحمت کا، دیتا ہے واسطہ یا مولا تجھ کو پنجتن کی عظمت کا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے اندر حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے محسن علی قادری۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان اور آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ذکر جاری و ساری ہے، ہم بڑھتے ہیں ان کے مزید فضائل اور مناقب کی طرف۔ علامہ صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جو ہے وہ بعد میں 584 کے اندر پیدا ہوئے، تو انہوں نے کیا ابتدا کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا یا انہوں نے بعد میں؟ ان کے قبول اسلام کا واقعہ جو ہے نا وہ برکت کے لیے بیان فرمائیں۔ نصیر بھائی، جب 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے تو اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ 40 میں تھے، اور یہ جب اسلام قبول کیا تو ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 40 ہو گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 26 سال تھی، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بڑے عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف کچھ میں واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی ہستی تھی، یہ پہلے ہی سوچتے رہتے تھے عرب کے معاشرے کے بارے میں کہ یہ کیا حالات کرتے رہتے تھے، برائیوں کی تدبر کرتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ معاشرے میں ہمارے کیا چل رہا ہے۔ ایک شخص ہے اور ہے بھی وہ یتیم، اور اس نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب لا رہا ہے، اور لوگ ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جا رہے ہیں، اور بیعت بھی ایسے کرتے ہیں کہ ان کو پھر کچھ بھی کہا جائے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے سے ہٹتے نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہر قسم کا، مالی بھی اور جانی بھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہمارا معاشرہ امن والا تھا ان کی نظر میں، کیونکہ ابھی وہ کفر کی حالت میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ ابھی امن والا ہے، اور اس شخص نے ہمارا امن خراب کر دیا ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے خاندان تھے، یہ سارے لوگ جتنے بھی عرب ہیں، یہ نسل در نسل بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم کیسے بتوں کو چھوڑ دیں، اور یہ کیا واقعات ہیں۔ تو اس لیے وہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ الحاقہ، اس کی تلاوت کر رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ یہ ایسی صورت ہے جو بندہ پڑھتا رہتا ہے، جب پڑھتا جائے تو اس کا ایک سمندر کی طرح جس طرح بندہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت ایسی ہے کہ بندہ اس کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام شخص پڑھے تو بندہ اتنی اس کی جو ہے لطافت ہے اور اس کا ایک مزہ آتا ہے، تو جب خود سرور عالم محمد مصطفیٰ صاحب کتاب جب تلاوت کر رہی ہوں، بالکل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حامیے بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود وہ تلاوت فرما رہے ہوں گے تو اس وقت ایک عالم عجیب تھا، فرشتے بھی ناز کر رہے ہوں گے اس وقت، تو اس وقت یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق ایک درخت کے پیچھے چھپ کے وہ یہ تلاوت سن رہے تھے، تو سنتے گئے تو وہ ان کے دل میں بات آئی یار یہ کیسا شاعر ہے، اتنی بہترین شاعری کرتا جا رہا ہے، یہ سمندر ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نے بڑی پسند تھی، کئی خطبہ کے جو ہے وہ خطبے ان کو زبانی یاد تھے۔
جی شاعری ان کو پسند تھی تو اس لیے انہوں نے دیکھا اصول و ضوابط نا تو وہ مکمل یعنی شاعری کے اوپر اترتے تھے. تو اس وقت ان کو لگا کہ یہ تو کوئی کسی شاعر کے قول ہیں, یہ کتنا بڑا شاعر ہے, اتنی شاعری سے اپنے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تو وہ حیران ہو گئے, ان کو جھٹکا لگا تو وہ دیکھتے ہیں یہ کیسا جادوگر ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ, حالانکہ میں نے بات کی نہیں ہے, میں نے دل میں سوچا ہے کہ یہ کس شاعر کا قول ہے. تو انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں. تو جب جادوگر کا کہا تو پھر اگلی آیتوں میں آیا یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام مجید ہے. تو اس طرح جب یہ سنا تو ان کو جھٹکا لگا, تو پھر وہ پریشان تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدھ کا دن تھا تو بدھ والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کفار نے مارا اور خوب پیٹا, اور یہاں تک کہ آپ لہولہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے. اور نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لہولہان ہو گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے کافی ظلم ڈھائے اور ان کی بھی طبیعت کافی خراب تھی. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی. تو اس وقت جس قبیلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے, ان قبیلوں جو قبیلہ تھا ان کا, انہوں نے اکٹھ کیا, اور اکٹھ کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے پایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہم بدلہ لیں گے, انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے, کفار نے ظلم کیا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو ہوش آتے ہی انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے. تو ان کے قبیلے والے غصب میں آگے اور پوچھتے ہیں کہ تم کیسے شخص ہو کہ تمہیں ان کی وجہ سے اتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے اور پھر بھی تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوتی گئی, ہوش آتی گئی, تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں نصیر بھائی, ہوتا یہ ہے کہ ان کے لیے جو شفا تھی اور ان کی دوا تھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو ان کو سکون آ جاتا تھا. ان کی بھوک پیاس ساری جو ہے ان کی تکلیفیں دور ہو جاتی جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ہوتا تھا. علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا اس ضمن میں جو مختلف واقعات مشہور ہیں, اس میں سے جو زیادہ جو ہے اتھینٹک واقعہ وہ جو ہے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. نصیر بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 26 سال کی عمر تھی ان کی, تو انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا, اور ان کے اسلام قبول کرنے کی بڑی عجیب سی داستان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار اکٹھے ہو گئے کہ ان کے بارے میں کچھ کیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا قم فانذر, آپ لوگوں کو ڈرائیں, تو وہ اس وقت تبلیغ کا جب حکم ہوا تو اس وقت انہوں نے تبلیغ سر عام کرنا شروع کر دی. تو ایک کفار میں جو تھا وہ کوہرام مچ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے تھے آج ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ان بتوں کی ہم پوجا نہ کریں. تو اس طرح پھر حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو یہ تدبر کرتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں, کیوں بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کا ادھر اکٹھ تھا اور اس طرف جو کفار تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے. اس وقت یہ سازش چلی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اور اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا, اور انہوں نے خود کہا کہ اس شخص کو میں خود قتل کروں گا. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, انہوں نے خود کہا, کیونکہ کفار جب اکٹھے ہوئے تو ان کے جب بات یہ طے پا گئی کہ اب فیصلہ یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کریں, قتل ہی کرنا ہے اور ہمارے پاس راستہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس وقت یہ کس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان کو جا کے کوئی قتل کر دے. تو یہ طے پایا کہ عمر آپ قتل کریں گے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں ہی یہ کام کروں گا, اپنے ذمہ لیا, اور یہ چلتے ہیں گھر سے. ارادہ تھا قتل کرنے جا رہا ہوں, اور ہوتا یہ ہے کہ راستے میں پھر
حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جی یہ ملتے ہیں، یہ مل کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، اور حالت ان کی دیکھی کہ غصے میں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے تلوار جو ہے بالکل ننگی کی ہوئی تھی اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں ارادہ قتل سے۔ تو پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو کہا کہ میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہاں پر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ادھر جا رہے ہیں، اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بھائی یعنی بہنوئی اور تمہاری جو بہن ہے یہ دونوں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو وہ ان کے گھر کی طرف گئے اور اپنی بہن کی طرف گھر کی طرف گئے اور زور سے دروازہ کھٹکایا۔ جب غصے سے ظاہر ایک بندے کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں تو باہر جو ہے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، یہاں تو میرے گھر میں ہی کام خراب ہو گیا ہے، بالکل غصہ مزید جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اور حضرت عمر کا جو روب اور جلال تھا یہ ویسے بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو خوراک تھی وہ جو اور نمک تھی، اچھا اس وجہ سے ان کو ویسے بھی جلال آ گیا۔ تو یہ دروازہ انہوں نے زور سے بجایا اور دروازہ جب کھولا گیا تو بہن کو کوئی بات پوچھی نہیں ہے، بہن کا نام حضرت فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہن کو انہوں نے زور سے تھپڑ مارا اور وہ گر گئی اور ان کے منہ سے خون آنے شروع کر دیا۔ اور ان سے جب خون آیا تو پھر اپنے جو بہنوئی تھے ان کو پیٹنا شروع کر دیا اور ان کو زور سے مارا، اور مارنے کے بعد پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تم مرتد ہو گئے ہو، اپنے دین جو آباء و اجداد کا ہمارا دین تھا آپ اس دین سے پھر چکے ہو۔ تو یہ بات سننی تھی، تو اب بہن کو بھی خون منہ سے آ رہا ہے اور ان کے جب دیکھا اپنے خامند کو مار پڑ رہی ہے تو وہ بھی غصے میں آ گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اپنی بہن کو ان کا بھی خون آ رہا ہے اور بہنوئی کو دیکھا ان سے بھی جب خون نکل آیا تو ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تم کس کتاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ایسے یہ ہے حضرت اپنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے شاید، جی اسی طرح جب وہ گھر آئے تو گھر میں دیکھے یہ دونوں تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کے ورق جو ہیں وہ بھی انہوں نے چھپا لیے تھے، جی یہ اس طرح پڑھ رہے تھے قرآن پاک، تو یہ چھپائے تو یہ ڈر گئے تھے، تو آپ رضی اللہ دروازہ بجایا تو پھر اوراق جو ہے انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا مجھے دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ ایسے نہیں، تم پہلے غسل کرو، تم ناپاک ہو۔ اللہ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی نا، بالکل اسی طرح خون تو ایک ہی تھا، سبحان اللہ اور دونوں خطاب کے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے غسل کر کے پڑھنا شروع کیا، اور سامنے جو 16واں پارہ کی صورت ہے طٰہٰ، اس کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا، یہ پڑھتے گئے تو ان کے اندر ایک وجد آتا گیا، دل میں اترتا گیا، اللہ کا کلام تھا، سبحان اللہ، کیا بالکل۔ تو وہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو ان کے دل میں یہ ڈر بھی آ گیا، ہو سکتا ہے یہ ابھی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساتھ لے کے گئے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپس میں دار ارقم تھا، دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پہلا وہ گھر تھا جہاں پر مسلمان مجاہدین جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے ہیں، جو ابتدائی مسلمان۔ جی تو وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اندر جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر ایک خوف سا آیا کہ یہ عمر آ رہے ہیں اور ان کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ادھر پھر عرب وہ تھے تو دوسرے بھی عرب تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کے چچا جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا آنے دو، جس ارادے سے آیا ہم اسی طرح ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اگر ارادے سے آیا اسی ارادے سے ہم ان کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا ان کے وہ الفاظ ہیں، میں نے بھی پڑھے تو یقین مانے روح جو ہے نا وہ وجد میں آ گئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت اور کس قدر محبت تھی۔ فرمایا کہ جس ارادے سے آ رہے ہیں، اگر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ان کا جو ہے استقبال بھی نیک ارادے سے کریں گے، اور اگر یہ غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم ان کا استقبال بھی تلوار کے ساتھ کریں گے۔ اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود اس کی پھر جان لے لوں گا۔ اچھا جی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب بیٹھتے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اس وقت
انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اور اللہ، اس کے سبحان پیچھے روحانیت یہ تھی کہ ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے. 2 آدمیوں سے، ایک عمر ابن الخطاب سے اور ایک ابو جہل یعنی عمر ابن حشام، ان دونوں سے. اور دل میں یہ ارادہ تھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب جو ہیں یہ اسلام قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ عمر ابن الخطاب تھے تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کے حق میں قبول ہوگی، اس لیے ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ان کے القاب میں شامل ہے، مراد رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مراد فرمائی ہے. جی بالکل، اور یہ خصوصیت صرف ان کو ہی حاصل ہے کہ یہ مراد رسول ہیں. ڈھیر سارے واقعات تھے ان کے اسلام قبول کرنے سے، ان میں سے جو مشہور اور جو زیادہ چل رہا ہے تو اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، کسی کے بارے میں انڈائریکٹ، یعنی ڈائریکٹ وہ خطاب ہوتے تھے یا پھر شان نزول میں وہ صحابی ہوتے تھے. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بھی کچھ ایسی آیات کا نزول ہوا ہے جس کا خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بارے میں نازل ہوئی ہو؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی ہستی ہیں جی کہ ان کی شان میں اور ان کی تائید میں جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 41 تک پہنچتی ہے. اچھا، 41 آیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں یا آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ آپ کے بارے میں. جی جی جی، سبحان اللہ. ان کے بارے میں یہ ہے، ناظرین کرام، ہمارے علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ 41 آیات قرآن مجید کی جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوئی. مزید ان کے بارے میں جو ہے سنتے ہیں کہ کون کون، علامہ صاحب ذرا ان میں سے چند ایک کی تفصیل بتائیے کہ کون کون سی آیات اور ان کا کیا شان نزول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو نازل ہوئی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے بارے میں، تو فوری آیت نازل ہوئی. تو آیت کے الفاظ دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. کہ جب پوچھا گیا میرے بارے میں تو کہا انی فإنی قریب، میرے بندے نے جب پوچھا، میرے بندے نے. اس کا ترجمہ ذرا ارشاد فرما دیں ہمارے ناظرین کو ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب پوچھا آپ سے عبادی، میرے بندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس آیت میں اللہ عز و جل اپنا بندہ کہہ رہا ہے، میرے بندے نے جب پوچھا. اللہ اکبر، اللہ. تو کہا انی فإنی قریب، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ دعائیں مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. تو یہ ایک پہلی آیت تھی جو ان کے شان میں نازل ہوئی. اور بھی ڈھیر ساری آیات ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قتل کر دیا، اور وہ قتل اس طرح تھا کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو گستاخی کرتے گئے تو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، غیرت ایمانی جاگی اور اس کو قتل کر دیا. اب جب قتل کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا، کیونکہ پہلے تو یہ قانون تھا ہی نہیں کہ اگر کسی نے گستاخی کی تو اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی گوارا نہ کی، انہوں نے قتل کر دیا. جب وہ قتل کرتے گئے تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح حکم نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے تھے ہی نہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، جو آپس میں ان کے درمیان جھگڑے جو ہیں اور جو فساد پڑا ہے اس میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، ثم یجاہدوا فی انفسہم، یہاں تک کہ یہ نہ پائیں حرجن، تھوڑی سی بھی تنگی ان کے دل میں نہ ہو ان کی جان میں، تو حرجم مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ بالکل تسلیم کریں آپ کا ہر حکم. جب تک یہ نہیں کرتے تو یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو حضرت اس کے بعد پھر ناموس رسالت کے جو پہلے بانی تھے جنہوں نے قتل کیا، تو
تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پہلا قتل کیا گیا شاید. جی. اور اس کے بعد یہ معاملہ آیا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت سورت نازل ہوئی والعصر قسم ہے زمانے کی، تو لکھتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی قسم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اٹھائی گئی ہے. اور جب کہا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، تو جو خسارے والے انسان ہیں اس میں ابو جہل، ابو لہب اور یہ کفار جو تھے، اس سے مراد یہ ہیں. اور جب کہا گیا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وعامل الصالحات سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی، اور وتواصوا بالصبر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ ہیں اور ان کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شراب جو تھی وہ حرمت کا اعلان نہیں ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دل میں سوچا کرتے تھے کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل آ جائے. تو اس وقت جو حکم آیا تھا یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو، نشے میں ہو. تو یہ حکم آیا، لیکن یہ واضح حکم نہیں تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ شراب نہیں پی سکتے، ویسے پی سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ کو واضح حکم ہو جائے. اس سے پہلے پھر یہ آیت نازل ہوگی کہ یسألون عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. تو یہ آیت نازل ہوتی رہی، لیکن پھر بھی آپ نے دعا کی یا اللہ کو واضح حکم نازل آ جائے. تو اس کے بعد حکم آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار خواہشیں کر رہے ہیں اور آیات نازل ہوتی جا رہی ہیں. کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کی خواہش پر، یعنی آپ سوچتے ہیں کہ کچھ مزید واضح ہو جائے، مزید واضح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شان میں جو ہے ان کی جو ہے وہ دل کے اندر جو ارادے پیدا ہو رہے ہیں نیک، اس پر آیات نازل کرتا جا رہا ہے. ان کی تائید میں آیات کا نزول ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد واضح حکم آ گیا کہ آج کے بعد جو شراب ہے یہ حرام ہو چکی ہے. اس وقت یہ پھر شراب حرام ہوگی. اور جب آیات نازل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ عمر کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو اس وقت پھر یہ ہوتا کہ آیت نازل ہوتی تو پہلے عمر کو بلا لیتے، بتاتے عمر یہ آیت نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح کر کے پھر ان کے ذہن میں ایک دفعہ یہ بات آئی کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی جو ہے بنا دیا جائے. تو پھر یہ آیت نازل ہوگی کہ مقام ابراہیم کو آپ مصلی بنا دیں. وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. تو یہ پھر آیت نازل ہوگی اور ان کو اس طرح سکون حاصل ہوا. ڈھیر ساری آیات ہیں مختلف مقامات پہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوتی گئی. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ جو ہیں سارے مسلمان ہی نہیں آتے، کافر بھی آتے رہتے ہیں. تو ایسے کیا جائے کہ یہ جو خواتین ہیں، جو ازواج ہیں آپ کی، یہ پردہ کر لیا کریں. تو انہوں نے جب یہ اظہار کیا تو جواب ملا کہ ہم پردہ کریں، ہمارے گھر میں تو قرآن نازل ہوتا ہے. اس سے مراد یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی کہ برائی کے ہمارے اندر کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بات ان کے ذہن میں کھٹکتی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آیات نازل ہوگی، پردے کا حکم ہو گیا. پھر انہوں نے بھی پردہ شروع کر دیا. سورت فتح ہے، سورت نور ہے، سورت ڈھیر ساری ہیں جو حضرت مؤمنون ہے، حضرت عائشہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تائید میں نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے علامہ صاحب نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن مجید کی کم و بیش 41 آیات نازل ہوئی ہیں. چند ایک کا انہوں نے اجمالی ذکر بھی کیا. ناظرین کرام، یہاں پر ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں. نعت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بلاول شہزاد قادری صاحب. بلاول شہزاد صاحب، آج ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک کلام میں اس کے چند ساز پیش کروں گا. جی بسم اللہ. کن لا کے سنی ماہی نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ گیا ہے. کن لا کے سنیا ماہی
دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا، او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے، چولی پھیلا کے مزہ آ گیا، او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے، چولی پھیلا کے مزہ آ گیا۔ ابو ایوب آکھیں سرداراں نو جا کے، ویکھو ڈاچی کھلو گئے میرے بوے آ کے، ابو ایوب آکھیں سرداراں نو جا کے، ویکھو ڈاچی کھلو گئے میرے بوے آ کے، بڑا مان رکھے غریباں دے آقا، ایک کھلی سجا کے مزہ آ گیا، خیرات پائے میرے مصطفیٰ نے، کلی سجا کے مزہ آ گیا، چانن ہوئے میرے آلے دوالے، کر وچ کدی وی میں دیوے نبالے۔ یہ دائی حلیمہ جو ہیں ان کے اشعار ہیں، وہ ان کی دل کی یہ مراد ہے، وہ کہہ رہی ہیں ہاں کہ چانن ہوئے میرے آلے دوالے، کر وچ کدی وی میں دیوے نبالے، سیاں کو آکھے دائی حلیمہ، محمد لیا کے مزہ آ گیا، سیاں کو آکھے دائی حلیمہ، محمد لیا کے مزہ آ گیا، کن لا کے سنیا ماہین ارزاں، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا، او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے، کلی پلا کے مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بلاول شہزاد قادری صاحب، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا کرے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈھیر سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک جو ہے وہ ہمیں برکت کے لیے ارشاد فرمائیں۔ نصیر بھائی، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل میں کچھ بتا دیا تھا، جی تو مزید یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو اس راستے سے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی، اے خطاب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ انہوں نے پوچھا کس بات کی؟ تو بتایا اس بات کی تمہیں مبارک ہو کہ تم جس راستے سے چلتے ہو تو شیطان جو ہے کبھی وہ اس راستے سے نہیں گزرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ جو ہے حق جاری کر دیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ڈھیر ساری احادیث ہیں
جو شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو ایک جگہ پہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا تو وہ نکلتا تھا تو اسلام میں کبھی سوراخ نہیں ہوا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصال کے بعد اسلام میں ایسا سوراخ ہو گیا ہے جو کبھی نہیں بھرا جائے گا، اور پھر اب کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو نکلتا ہے تو اب وہ داخل نہیں ہوتا، تو اس طرح کا یہ سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہم جب بھی ان کی بات مانتے تھے تو ہمیں ہمیشہ فتح ہی ہوتی تھی، کبھی شکست نہیں ہوئی، اور عمر کے ساتھ ہم جو بھی مشورہ کرتے تھے ہم کامیاب ہوتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ صالحین کا ذکر جب بھی کرو یہ شرط ہے اس کے اندر، عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لازمی ذکر کیا کرو۔ اور فرق کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے پہلے بھی میں نے آپ نے بتایا تھا جب غائبانہ تعارف کرا رہے تھے، تو فرق کرنے والا کفر اور حق میں، یہ ایسا اس نے فرق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ آج بھی یہ کفار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عمر اور ہوتا تو پھر اسلام جو ہے کبھی مغلوب نہ ہوتا۔ اسلام یقیناً مغلوب نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ہیں یہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک عمر اور ہوتا تو یہ پوری دنیا پہ حکومت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا طرز زندگی جو ہے دیگر صحابہ نے جیسے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بعض صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے یقیناً تھا، بڑی کروفار کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے۔ یہ بھی اسلام کے اندر شامل ہے کہ آپ جو ہے اپنا رہن سہن جو ہے وہ دوسرا بھی اپنا سکتے ہیں جو شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی وہ کس قسم کا تھا، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ نصیر بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طرز زندگی جو تھا وہ کیسا تھا، دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ طبیعت انسان تھے، تکبر بالکل ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی جو خوراک تھی، کھانا تھا، وہ اتنا سادہ تھا کہ نمک اور جو کی روٹی جو تھی اس کے ساتھ یہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اور میں ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایسی دونوں ازواج ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور ازواج رسول، زوجہ رسول بھی ہیں، اور یہ دونوں ازواج تھی۔ تو یہ بیٹھی ہوئی تھی تو اوپر سے صحابہ کرام آئے کچھ، انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارا جو دور تھا اسلام تو اتنے ہمارے حالات بہتر نہیں تھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور حکومت گزرا اس وقت، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، یہ بڑا مفلسی اور غربت والا دور گزرا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھل پھول گئے تھے اور پھیل گئے تھے ڈھیر علاقوں میں، اور کافی ملک انہوں نے فتح کیے۔ جب یہ فتح کر دیے، حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے اور پیسہ اور دولت ان کے پاس عام ہو گئی تھی مسلمانوں کے پاس، تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ لوگ جو دوسرے ملکوں کے بھی بادشاہ ہیں وہ تخت پہ بیٹھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طرز زندگی ہے جو بادشاہوں والا ہے، شان شوکت والا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے امیر المؤمنین ہیں تو ان کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے، کوئی اس طرح کا دربار ہونا چاہیے جیسے کیسر و کسریٰ کے ہیں۔ جی بالکل، تو اس طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ رائے پیش کی گئی تو اب صحابہ کرام میں کوئی آدمی نہیں تھا جو جا کے ان سے بات کرے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال سے وہ ڈرتے بھی تھے اور ان کے عدل سے بھی ڈرتے تھے۔ انہوں نے پھر یہی سوچا کہ ان دو ازواج کو کہتا ہوں، ان کے کہنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حیا کریں گے۔ تو انہوں نے جا کے جب یہ بات پیش کی ان کے آگے کہ اس طرح صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، آپ ذرا زندگی کا جو اپنا ہے طرز زندگی آپ چینج کر لیں۔ تو جب یہ سنی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر جلال طاری ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں آپ کو کس نے بتایا، جس نے یہ بات کی ہے مجھے بتائے، میں اس کو تھپڑ ماروں، تو اس طرح جلال میں سزا دوں۔
تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ پہلے حالات اس طرح تھے، اب تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے مسلمانوں کے، تو آپ اپنا زندگی جو ہے کا یہ طرز ہے یہ طرز چینج کر دیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آتے ہی کہا میری بیٹی حفصہ تم جانتی ہو ایک دن ایسا تھا میرے نبی نے کبھی بھی ساری زندگی میں تم مجھے بتاؤ کبھی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے 2 ٹائم کی روٹی کھائی ہو، پیٹ بھر کے۔ تو دوبارہ پوچھا کبھی تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سے زیادہ کپڑے ان کے پاس موجود ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک ہی سوٹ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک ہی کپڑے کا جو جوڑا تھا وہی آپ ڈالتے تھے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ نماز جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو کپڑے ہوتے تھے وہ دھو رہے ہوتے تھے، اور دھونے کے بعد ابھی خشک نہیں ہوتے تھے، جس وجہ سے وہ خشک ہونے کے انتظار میں نماز لیٹ ہو جایا کرتی تھی۔ کہا یہ دن تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا یہ دن ہمیں یاد ہے۔ اور پوچھا تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پوچھا حفصہ کہ آج تم نے میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ بستر آپ نے تبدیل نہیں کیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج یہ اس میں تبدیلی آئی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بستر تبدیل نہیں کیا، یہ تھا کہ پہلے سنگل ٹاٹ ہوتا تھا، اب میں نے طے لگا کے اس کو ڈبل کر دیا ہے تاکہ ذرا زیادہ نرم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈبل جو ہوا ہے تو اس نے میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے ٹاٹ ہوا کرتا تھا تم اسے کر دیا کرو، میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو پھر کہا یاد رکھو 3 دوست تھے، ایک ہی راستے پہ چلے تھے۔ پہلا دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے راستے پہ چلے اور سادگی اختیار کی، اور اپنی منزل مقصود جو اللہ کی رضا تھی وہاں پہنچ گئے اور وہ حاصل کر دی۔ مثال دی آپ نے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس کے بعد دوسرا دوست یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہارا باپ وہ بھی اسی سادہ زندگی میں رہا اور اسی راستے پہ چلا، اور اس نے بھی اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان دونوں کا راستہ چینج کر کے میں اپنا راستہ اختیار کروں، میں انہی کی زندگی کے مطابق سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بات نہ کہی جائے کہ میں تخت بنوا لوں اور زندگی کا جو اصول و ضوابط ہیں یہ تبدیل کر دوں۔ اس طرح ان کا ایک سادہ زندگی کا رہن سہن تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی ہے، بلکہ کتابوں کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ بات ملتی ہے کہ جب بیت المقدس آپ تشریف لے گئے ان کے بلانے پر، تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور ایک ہی سواری تھی، اور طے یہ ہوا تھا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری پر سوار ہوں گے اور غلام پکڑ کر چلے گا، اور آدھے راستے غلام سوار ہوگا، آپ چلیں گے۔ تو جس وقت بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے وہاں جمع غفیر لوگوں کا دیکھنے کے لیے تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیں، آپ کا عدل دیکھیں کہ اس وقت غلام کی باری تھی سواری پر سوار ہونے والی، تو اس نے بصد احترام عرض کیا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سوار ہو جائیے، میں یہ سواری پکڑ کے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو طے ہوا تھا میں اس کے مطابق ہی چلوں گا، یعنی میں عدل ہی کروں گا۔ اس نے کہا حضور لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چلانا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کرتے کے اوپر 22 پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ایک صحابی رسول نے کہا کہ حضور جو ہے یہ ان کے ساتھ میٹنگ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے ابھی آپ نے، تو یہ کرتا مبارک چینج کر لیں، یہ دوسرا کرتا زیب تن فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی عظمت جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں، بلکہ اسلام کی عظمت اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی تھا، جس کے چند ایک گوشے ہم نے
سنے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک منقبت سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ منقبت کے لیے تشریف رکھتے ہیں محسن علی قادری جی۔ آپ محسن علی قادری صاحب، آپ ذرا ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنائیں۔ ایسے کمال کی بات یہ ہے کہ جو میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے مکمل۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تشریح بھی آسانی سے پہلے ہو گئی، اب تو کلام میں سمجھنا صرف بھی شعروں آسان کی ہو۔ صورت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم نے نثر کی صورت میں بیان کیا، آپ جو ہے وہ نظم کی صورت میں بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا۔ اور جو آپ بات کر رہے تھے درائے نیل کی، وہی شعر آ گیا کہ انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا۔ یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک دریائے نیل کو خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلتا رہ، اور اگر تو خوبصورت دوشیزائیں لے کر چلتا ہے تو عمر تجھے منع کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پر چلنے کا تجھے کوئی اختیار۔ علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے۔ محسن علی قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ ناظرین کرام، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان پر چمکدار ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے ایک کا بھی دامن پکڑ لو گے تو راہ ہدایت اختیار کر جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ آگے اس کے جو ہے تشریح کے اندر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا خاص یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے نہ تو ان ستاروں کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کشتی نوح کو چھوڑا ہے۔ اس کشتی نوح کی محبت میں سوار ہو کے ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے کرتے اپنی منزل مقصود جو کہ رضا الہی ہے انشاءاللہ اس کو حاصل ضرور کر لیں گے۔ اس ضمن میں بات کرتے ہیں، علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اہل بیت کے ساتھ جو محبت تھی اس کو ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ محترم نصیر بھائی، آپ کو میں گوش گزار کر دوں جی جی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود اہل بیت میں بھی شامل جی بالکل ڈیفینیٹلی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، آپ کی بیٹی جو ہے ان کے گھر میں ہے، لیکن عموماً جو ایک ہماری ایک جو میں تو یہ کہوں گا عوامی جو نالج ہے، عوامی جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ ان کو الگ سمجھتے ہیں، تو اگر ویسے الگ ہیں نہیں تو اس حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے مزید معلومات دیں۔ دیکھیں نصیر بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت کی آپس میں محبت اتنی تھی جی جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتی تھی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ اس طرح ہے، جب یہ رشتہ مانگا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں رشتہ مانگ رہا کہ عمر کو ازواج کی کوئی کمی ہے، صرف میں ایک حدیث ہے اس وجہ سے مانگتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی بھی حسب اور نسب جو ہے یہ کام نہیں آئے گا سوائے میرے حسب کے اور میرے نسب کے. تو میں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہے اس میں سے میں کسی کے ساتھ رشتہ کر لوں. تو ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو اس بات پہ جب یہ حدیث سنی تو وہ رشتہ آپ نے دے دیا. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی بھی ہیں اور آل نبی بھی ہیں. اور اس کے بعد یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ اکثر اوقات فاقے میں رہتے تھے، مفلسی جو تھی ان کے پاس ہوتی تھی. تو ہوا یوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، علی کے لیے رشتہ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت فاطمہ کا. اچھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے تھی. تو جب یہ رشتہ مانگنے کی بات ہوئی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا کہ حضرت علی کے حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن اگر ان کو بظاہر نہیں ہیں تو کوئی چیز ضرورت ہوگی تو ہمارا جو مال ہے وہ علی جو ہے ہمارا بھائی ہے، اس کے لیے ہمارا مال حاضر ہے، تو ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور یہ رشتہ لینے کے لیے ہم تعاون کریں گے ان کے ساتھ. تو جب یہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ قریش کے جو سردار ہیں ان سب نے رشتے مانگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رشتہ نہیں دیا، لیکن یہ رشتہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ہو جائے. دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور ان صحابہ کرام کا حضرت علی کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ ان کے آپس میں محبت کیسی تھی. تو اس لیے پھر ان کو خوشی تھی کہ یہ اہل بیت جو ہے کہ آپس میں گھر میں ان کے رشتے ہونے چاہیے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا رشتہ حضرت علی کے ساتھ کروا دیں. تو یہ بات سوچ کے پھر انہوں نے مسجد سے یہ نکل آئے تینوں حضرات جب مسجد سے نکلتے ہیں تو باہر حضرت علی کے گھر جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں یہ گھر میں نہیں ہیں. تو یہ ایک انصاری کے باغ میں پانی لگا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو سیراب کر رہے تھے، اپنے اونٹ پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو پھر یہ تینوں حضرات ادھر چلے جاتے ہیں، باغ میں نہیں ملے تو ادھر باغ میں ان کے پیچھے تلاش جاری ہے. تو تلاش کرتے جب باغ میں پہنچے تو حضرت علی نے دیکھا خیر ہو یہ تینوں حضرات آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ خیر ہے آپ آئے ہیں؟ تو کہا ہم خیر کے علاوہ نہیں آتے. اللہ اللہ سبحان اللہ. تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا بتائیں معاملہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مانگ لو. تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ میرے حالات خراب ہیں تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ابھی شادی کر سکوں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسی ہستی ہیں، ان کو روپے پیسے جو ہے ان کو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک جو ہے تقوی والے جو لوگ ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. تم رشتہ مانگو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، اگر کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس معاملے میں بھی مدد کریں گے. اور یہ حضرات تینوں پھر حضرت علی ساتھ ملے، چاروں یہ جاتے ہیں اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تینوں حضرات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں اور یہ سارا معاملہ بتاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ واقعہ چل رہا ہے. اور باہر ان کی محبت ایسی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق یہ لوگ جو ہیں یہ اب سوچ رہے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے، سسپینس جس کو بولتے ہیں. تو ان کے اوپر یہ معاملات طاری تھے. تو یہ واپس حضرت علی جو ہی باہر ہوئے آئے تو پوچھا، لپک گئے، بھاگے ان کی طرف، کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیا. تو یہ خوش ہوئے. اب دیکھیں خوشی اسی شخص کو ہوتی ہے جو ان کے ساتھ
بہتر ہوتا ہے، جس کے ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دشمنوں کو کبھی خوشی نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک یہ واقعہ ملتا ہے جو ان کی آپس میں محبت کا، اور دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب جنگ خندق تھی تو خندق کے پہلے جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت عمر بن عبدود ایک بہادر شاہ سوار تھا، اس کا جو عربوں میں بڑا جنگجو تھا، اس کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اب یہ دونوں آپس میں جب جنگ لڑنے لگتے ہیں تو پہلے وہ جو شخص تھا عمر، وہ بڑا تکبر والا تھا، اس عمر نے یہ کہا کہ اے علی تو بڑا کریم النفس ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے ساتھ جنگ کروں، تو چلا جا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں قتل کروں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور تلواریں چلتی ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دور تھے اور گرد اتنی اتری، ہم پریشان ہو گئے کہ اندر چل کے آ رہا ہے، مٹی کے اس طرف نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یکدم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، ان کی شمشیر جو ہے وہ چمکی اور عمر جو تھا اس کی گردن بھی کاٹ دی اور پورے جسم جو تھا اس پہ پوری تلوار چل گئی۔ اور پھر دیکھتے ہیں جب گرد ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کا جو سر ہے وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے نعرہ لگایا، یہ خوشی تھی ان کو اپنے بھائی کی فتح کی، اور اس کے بعد جا کے حضرت علی کا انہوں نے چہرے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد یہ خوشی کا مقام ہے۔ تو یہ جو پہلے بات میں نے کی ہے کہ خوشی دوستوں کو ہوتی ہے جن سے محبت ہو، اہل محبت کو ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، اس کے یعنی ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کریں تو شاید جو ہے وہ وقت کی گنجائش اتنی نہ رہے، لیکن ان کے فضائل جو ہے وہ ختم نہ ہوں۔ دیکھیں نصیر بھائی، اس دنیا میں جو بھی شخص آیا اپنی مرضی سے نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اپنی مرضی سے جانا ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے، ہر شخص نے جانا ہے۔ تو اسی طرح جب خود جو ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، ان کو بھی اس دنیا سے بظاہری طور پہ پردہ کرنا پڑا ہے، تو صحابہ کرام تو پھر وہ ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو دوران نماز ابو لولو فیروز یہ مجوسی تھا، اس بدبخت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر مارے، اور جس وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی، اور اسی وجہ سے ہمیں فیروزے سے نفرت ہے، کیونکہ یہ اس کی نسبت اس فیروز کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر عمر فاروق کے شہادت اس وقت طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بیہوش ہو کے گرتے ہیں، پیچھے حضرت عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بھی دین کے لیے بڑا کام کیا ہے، بڑے امیر صحابہ کرام میں سے ان کا شمار تھا، عشرہ مبشرہ میں تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو مسلمان کیا تھا۔ تو یہ آگے مصلی کی طرف گئے اور انہوں نے وہ نماز مکمل کروائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے باقی نماز جو ہے وہ مکمل کروائی، یہ انہوں نے باقی نماز مکمل کروائی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جب مجوسی جو ابو لولو فیروز تھا اس کے پیچھے کچھ صحابہ کرام بھاگے، لیکن اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو مار کے اس نے خودکشی کر لی تھی، پھر اس کو نہیں پکڑ سکے۔ تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پہ لے کے آتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو دودھ پلاتے ہیں۔ تو جب دودھ پلایا تو خنجر کے وار اس طرح پیٹ میں تھے کہ دودھ جو تھا پیٹ سے باہر نکلنے گیا، تو وہ پیٹ سے جب دودھ باہر آنے لگ گیا تو وہ سمجھ گئے کہ میری اب شہادت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان کو پہلے یہ پتا تھا کہ میں شہید ہوں گا، کیونکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دفعہ ایران سے ایک آیا تھا جاسوس، اس نے حضرت عمر فاروق کو زہر دیا، تو حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ مجھے زہر دے رہا ہے، تو آپ نے کہا تم مجھے زہر دے رہے ہو لیکن یہ مجھے پتہ ہے میں پی رہا ہوں، اس زہر سے میں نہیں مروں گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تو شہید ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جب خراب ہوگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے تو میرے شہادت کا وقت ہے، میرا انتقال ہونے والا ہے،
تو ایسا کر کہ حضرت عائشہ کے پاس چلا جا اور وہاں جا کے عرض کر کہ عمر کے لیے جو جگہ ہے وہ ابو بکر صدیق کی اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اور 7 جگہ خالی تھی. یہ جگہ حضرت عائشہ کی خواہش تھی کہ مجھے وہاں پہ دفنایا جائے، لیکن تم جانا اجازت مانگنا اور اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اس جگہ پہ دفنا دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو کسی عام قبرستان میں مجھے دفنا دیا جائے. تو حضرت عبداللہ جب بھاگے تو بھاگنے لگے تو ان کی جو شلوار تھی، تہمت جو تھا اس دور میں، وہ ٹخنوں سے نیچے گر رہا تھا. تو آپ نے واپس بلایا غصے میں، کہا تم اہل بیت کے پاس جا رہے ہو اور بے ادب بن کے جا رہے ہو، اپنے ٹخنوں کو ننگا کرو. اور ان کے پاس ادب سے حاضر ہوتے ہیں. تو آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور خاص کر پھر اہل بیت کا. تو وہ وہاں پہ جب پہنچے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آ کے یہ ساری بات بتائی. تو وہ ویسے بھی رو رہی تھی، تو انہوں نے ان کے دکھ میں اضافہ ہوا، کہا کہ میری خواہش تھی کہ وہاں پہ میں اپنی قبر بنواتی، لیکن عمر کے لیے یہ حاضر ہے. تو پھر واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ یہ ماجرا ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی ہے، تو آپ کو وہاں پہ ہی دفن کریں گے. تو پھر بھی حضرت عبداللہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا جب میری جنازہ لے کے جاؤ تو چارپائی باہر رکھ کے پھر پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی انہوں نے جذبات میں آ کے اجازت دے دی ہو تو بعد میں ان کی کوئی خواہش رہ نہ جائے. تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے وہ پردہ فرما جاتے ہیں. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں. اور اسی طرح پھر دوبارہ جب لے کے جاتے ہیں چارپائی کو، اب صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا، لیکن یہ بات حضرت عبداللہ کو پتہ تھی کہ وہاں پہ چارپائی رکھ کے دوبارہ اجازت مانگنی. تو دوبارہ چارپائی رکھ کے جب اجازت مانگی تو وہ رونے لگ گئیں. تو انہوں نے کہا اجازت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ پہ دفنایا گیا. نصیر بھائی اگر آپ تصور کریں کہ جب بھی قبر کا نقشہ بنایا جائے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جواب میں یقیناً روضہ رسول ہی آئے گا. اللہ اکبر. اور جب بھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا جب بھی نقشہ بنایا جائے گا تو جواب میں روضہ رسول آئے گا. تو یہ دونوں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، صحابہ کرام دیگر بھی تھے. تو آپ نے ایک ہاتھ سے ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے عمر فاروق کو پکڑ لیا. لوگوں کو کہا کہ کیا شان ہوگی، کیا منظر ہوگا، وہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لوگوں سے دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا اسی طرح ہم قیامت والے دن بھی اٹھیں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح وہ دونوں اکٹھے تھے. اور ایک حدیث ہے کہ یہ جگہ جو ہے روضہ رسول اور مسجد جو احاطہ ہے خاص، وہ جنت ہے، جنت البقیع. جنت کا ٹکڑا ہے. اس جگہ کو ریاض الجنہ کا مقام حاصل ہے. تو آج بھی اب کسی سے پوچھیں گے یا پوچھا جائے کب بھی کہ عمر فاروق کی قبر کہاں، تو ہم کہیں گے جنت میں ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی ہے وہ جنت کی مٹی تھی. جنت کی مٹی تھی بالکل، جہاں پر جس سے خمیر لیا جاتا ہے وہ اصل کی طرف لوٹتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور برکات بے شمار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. صحابی رسول بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، خلفائے راشدین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ میں، اور دوسرے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہم اس طرح قیامت والے دن بھی اٹھیں گے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. یقیناً یہ نفوس قدسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قیامت والے دن اٹھیں گے اور ان کو شہادت کا بھی مرتبہ دیا گیا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سنا، آپ نے سنا، انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ
عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے ختم نبوت کا بھی وہاں پر اظہار فرمایا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی اسلامی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔